ایران کا بڑا وار بیک وقت 5 خلیجی ممالک میں حملوں کے دعوے مشرق وسطی میں ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ جی ہاں میرے پاکستانیوں، مشرق وسطی میں کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ایران کے بیک وقت متعدد خلیجی ممالک پر حملوں کے دعوے کیے گئے ہیں اور ایران کی جانب سے ایک نئی اور بڑے پیمانے کی عسکری کارروائیوں کے دعوے سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق اس بار صرف پاسدارانہ انقلاب ہی نہیں بلکہ ایرانی ریگولر آرمی نے بھی مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ اور اطلاعات کے مطابق ایران نے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا جو ہے وہ مشترکہ استعمال بھی کیا، جس کا مقصد مختلف فضائی دفاعی نظام کو بیک وقت مصروف رکھنا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اردن میں وفاقی سلطنتی ایئر بیس کی جانب سے متعدد بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے جانے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں میرے پاکستانیوں، ابتدائی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چند میزائل ہدف کے قریب گرے یا ٹکرائے، جبکہ اردن نے اپنا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا ہے۔ اور بعض رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس اڈے پر موجود امریکی F-35 طیارے ممکنہ اہداف میں شامل تھے، تاہم اس کی آزاد ذرائع سے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرکیف بحرین میں جو ہے وہ خطرے کے سائرن بجائے جانے لگے اور امریکی فوجی تنصیبات کے قریب دھماکوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اور بعض ایرانی میڈیا اداروں کا دعویٰ ہے کہ امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور وہاں نصب فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا، تاہم نقصانات کو آزادانہ تصدیق تاحال دستیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، اس ساری صورتحال میں اسی دوران کویت میں بھی امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائل حملوں کے دعوے کیے گئے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کی جو وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی میں دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں میرے پاکستانیوں، قطر میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ محدود پیمانے پر ایرانی ڈرون جو ہے وہ بھیجے جانے کا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا، جہاں مختلف فوجی اڈوں کے قریب دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاعات جو ہے وہ جاری ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں، اس نئی لہر میں عمان اور سعودی عرب کے خلاف کسی حملے کی اطلاع سامنے نہیں آئی، معاف کیجئے گا، لیکن مبصرین کے مطابق عمان اب بھی سفارتی رابطوں اور ممکنہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کو نشانہ نہ بنانے کی وجوہات کے بارے میں مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں، تاہم ان کی سرکاری سطح پر تصدیق ابھی تک موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، اس تمام صورتحال سے متعلق متعدد دعوے ابھی تک آزاد اور قابل اعتماد ذرائع سے مکمل طور پر تصدیق شدہ نہیں۔ جنگی حالات میں ابتدائی اطلاعات بعد میں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال آتی ہے، اسی لیے حتمی نتائج کے لیے سرکاری اور بین الاقوامی ادارے کو فالو